رابعہ ایک متحرک اور فعال خاتون تھیں جو اپنی 50ویں دہائی میں قدم رکھ چکی تھیں۔ وہ ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھیں جن کے ڈیزائن میں تخلیقیت اور نفاست جھلکتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے دائیں کندھے میں ایک ہلکی سی تکلیف محسوس کی۔ ابتدا میں انہوں نے اسے معمولی پٹھوں کا کھچاؤ سمجھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ درد بڑھتا گیا اور کندھے کی حرکت محدود ہوتی چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رابعہ پریشان ہو گئیں۔ وہ اب اپنا بازو آسانی سے اوپر نہیں اٹھا سکتی تھیں، نہ ہی پیچھے لے جا سکتی تھیں۔ روزمرہ کے کام جیسے بال بنانا یا قمیض پہننا بھی ایک اذیت بن گئے تھے۔ بالآخر انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے تشخیص کیا منجمد کندھا۔ ڈاکٹر نے رابعہ کو اس بیماری کی وجوہات بتائیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کندھے کے جوڑ کے گرد موجود کیپسول سخت اور موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کی صحیح وجہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ اکثر چوٹ لگنے کے بعد یا کسی اور طبی حالت جیسے ذیابیطیس یا تھائرائیڈ کے مسائل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ رابعہ نے تعجب سے پوچھا، لیکن مجھے تو کوئی خاص چوٹ نہیں لگی اور نہ ہی مجھے ذیابیطس ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ اکثر درمیانی عمر کی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر نے وضاحت کی، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اگرچہ اس کی حتمی وجہ واضح نہیں، لیکن کچھ نظریات موجود ہیں۔ ہارمونل تبدیلیاں جو درمیانی عمر کی خواتین میں ہوتی ہیں، ممکنہ طور پر اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایسٹروجن کی سطح میں کمی سوزش کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے، جس سے کندھے کے جوڑ میں سختی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض آٹومیون حالات بھی اس عمر میں زیادہ عام ہوتے ہیں جو منجمد کندھے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ابھی تک تحقیق کا موضوع ہے۔ رابعہ نے اپنی صحت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ انہوں نے پڑھا کہ بعض اوقات جسم میں سوزش بھی اس طرح کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے اور غذا کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خوراک میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم کر دی، خاص طور پر وہ کاربوہائیڈریٹس جو ریفائنڈ شوگر پر مشتمل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روزمرہ کی غذا میں صحت مند چکنائی جیسے زیتون کا تیل اور اومیگا 3 سے بھرپور غذائیں جیسے سالمن مچھلی شامل کیں۔ انہوں نے دیگر سوزش کم کرنے والی غذائیں جیسے ہلدی اور مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ رابعہ نے اپنے کام کرنے کے انداز پر بھی غور کیا۔ ایک آرکیٹیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر کمپیوٹر پر گھنٹوں جھکی رہتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کا غلط انداز نشست، بیڈ پوسچر بھی کندھے کے مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹھنے کی جگہ کو درست کیا، ایک ایرگونومک کرسی استعمال کرنا شروع کی اور کام کے دوران باقاعدگی سے وقفے لے کر اپنی نشست کو تبدیل کرتی رہیں۔ علاج کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا، عام طور پر اس کا علاج جسمانی تھراپی، درد کم کرنے والی ادویات اور بعض صورتوں میں اسٹیرائڈ کے انجیکشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ رابعہ نے باقاعدگی سے جسمانی تھراپی کروائی، جو اگرچہ تکلیف دہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے کندھے کی حرکت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی غذا میں تبدیلی اور اپنے بیٹھنے کے انداز کو درست کرنے پر بھی توجہ دی۔ انہوں